13واں عمل، 13واں سوال یاد کیجئے، تمام تر عبادت کا حقدار صرف ایک اللہ تعالی ہے۔ قرآن حکیم میں مالک کہتا ہے بل اللہ فاعبد، عبادت صرف ایک اللہ عز و جل کی کیجئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، بندہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن شیعہ اپنے بچوں کا نام عبد العلی، عبد الحسن، عبد الحسین، عبد الزہرا، عبد الامام کیوں رکھتے ہیں؟ اگر یہ نام رکھنا جائز ہوتے تو ائمہ معصومین ابو بکر رکھ رہے ہیں، عمر رکھ رہے ہیں، عثمان رکھ رہے ہیں، انہوں نے عبد العلی کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے عبد الرسول کیوں نہیں رکھا؟ عبد الزہرا اور عبد الامام کیوں نہیں رکھا؟ بادشاہ جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں عبد الحسین سے مراد ہمارا حسین کا خادم ہے۔ ارے حسین تو اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئے، مرنے کے بعد خدمت کیسی؟ مرنے کے بعد خادم کیسا؟ خادم تو وہ ہوتا ہے جو زندگی کے اندر اس کی خدمت کرتا ہے، اس کو چائے پانی پیش کرتا ہے، اس کو وضو کا پانی لے کر آتا ہے، اس کی جوتی اٹھا کر رکھتا ہے، مسواک دیتا ہے۔ یہ مرنے کے بعد کیسے خدمت؟ یہ اب یاد کر لیجئے، حضرت علی نے خلافت کا منصب سنبھالا تو اپنے سے پہلے گزرے ہوئے 3 خلفاء کی بالکل مخالفت نہیں کی۔ حضرت علی نے جب خلافت سنبھالی تو اپنے سے پہلے گزرنے والے خلفاء کی مخالفت نہیں کی، نہ ابو بکر کی، نہ عمر کی، نہ عثمان کی۔ لوگوں کے پاس عثمان کا تقسیم کردہ جو قرآن موجود تھا وہ قرآن لوگوں سے نہیں چھینا چاہیے تھا حضرت علی کو۔ وہ مصحف فاطمہ جو اصل قرآن تھا، جو اس قرآن سے 3 گنا بڑا تھا، وہ قرآن لوگوں کو دیتے اور لوگوں کے ہاتھ میں موجود حضرت عثمان کا دیا ہوا قرآن چھین لیتے۔ بلکہ حضرت علی نے بار بار منبر پہ چڑھ کر کہا خیر هذه الامہ بعد نبیها ابو بکر و عمر، اس امت کے بہترین انسان نبی کے بعد ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے۔ نہ حضرت علی نے متع کو رواج دیا، نہ باغ فدق چھین کر دوبارہ باغ فدق کو چھین کر حضرت فاطمہ کے حوالے نہیں کیا، بیت المال سے نہیں لیا، نہ ہی آذان میں حی علی خیر العمل کے جملوں کا اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم کو نہیں کاٹا۔ تو پھر اگر ابو بکر عمر کافر تھے، غاصب تھے، انہوں نے علی کی امامت غصب کی تھی، تو جب حضرت علی خلیفہ بنے، حکومت علی کی، فوج علی کی، طاقت علی کے پاس، تو لوگوں کو حضرت علی نے کیوں نہیں بتایا کہ ابو بکر و عمر نے مجھ پہ ظلم کر کے میری خلافت چھینی تھی؟ آپ سنتے ہوں گے نا، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل، بغیر فاصلے کی اصل حکمران، اصل یہ آدمی تھا جو اس کا حقدار تھا۔ تو حضرت علی نے ایک مرتبہ اپنی حکومت کے دوران نہیں کہا کہ ابو بکر ظالم تھا، عمر ظالم تھا، عثمان ظالم تھا، میری خلافت پر ناجائز قبضہ کیا تھا، بلکہ انہوں نے اس کے الٹ کیا، ابو بکر کی تعریف کی، عمر کی تعریف کی کہ یہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں۔ تو میں سوال کرتا ہوں عقل مند شیعوں سے جو حق کی تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو علی نے کیا، حضرت علی نے ان کی تعریف کی، یا ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو تمہارے مولوی کر رہے ہیں، تمہارے ذاکر کر رہے ہیں؟ معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا شیعہ عقائد کے مطابق کافر تھے، نعوذ باللہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں اسی معاویہ کے لیے حضرت حسن بن علی بن ابی طالب خلافت سے دستبردار ہوتے ہیں اور خلافت معاویہ کو دے دیتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیا کافر کے حق میں دستبردار ہونا جائز ہے؟ کافر کی بیعت کرنا جائز ہے؟ اس کو باپ کے منبر پر بٹھانا جائز ہے؟ اگر نہیں تو امام معصوم نے یہ کام کیوں کیا؟ یا پھر تسلیم کرو کہ معاویہ مومن تھے، عادل تھے، حسن حسین کے خلیفہ تھے اور ان کی تکفیر کرنے سے بعد آ جاؤ۔ ذرا غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کربلا کی مٹی پر سجدہ کیا جس پر شیعہ سجدہ کرتے ہیں؟ اگر شیعہ ذاکر کہیں کہ ہاں اللہ کے نبی نے کربلا کی مٹی پہ سجدہ کیا تو اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے، وہ کبھی اس کا ثبوت نہیں دے سکتے۔ اگر ان کے پاس ثبوت ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اور اگر وہ مانے کہ نبی نے کربلا کی مٹی کی پر سجدہ نہیں کیا اور یہ حق اور سچ ہے، تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت یافتہ تم ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو؟ جبکہ ان کی روایات یہ بتاتی ہیں کہ کربلا کی مٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اور ان کے پاس جبرائیل نے لا کر وہ مٹی دکھائی جس پر حضرت حسین کا خون گرے گا تو اللہ کے نبی رونے لگے، تو اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اس کربلا کی مٹی پہ سجدہ نہیں کیا۔ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، آپ کے دین سے پھر گئے تھے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ نبی کی زندگی میں کیا تھے؟ سنی تھے جو بعد میں شیعہ ہو گئے؟ شیعہ اتنا عشری ہوئے تو پہلے کیا سنی تھے؟ پہلے کیا تھے جو بعد میں منکر ہو گئے؟ اور پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی نبی کے صحابہ منکر ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، جیسے کہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثہ، 3 کے علاوہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے، اور ان 3 میں سلمان بچا، مقداد بچا، ابو ذر بچا، علی کا نام نہیں ہے،
حسن کا نام نہیں ہے، حسین کا نام نہیں ہے، فاطمہ کا نام نہیں ہے، تو اگر یہ سارے مرتد ہو گئے تھے تو پھر انہوں نے مسیلمہ کذاب سے جنگ کیوں لڑی؟ انہوں نے منکرین زکات سے جنگ کیوں لڑی؟ یہ سوال ہے اللہ کے لیے، ان کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیے اور عام کیجئے، حق کی تلاش کرنے والوں تک پہنچائیے۔